السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، تیسویں اور آخری سپارے کی یہ ایک صورت ہے جو سورۃ الضحیٰ کے نام سے اما کے سپارے کے اندر موجود ہے. اور اس صورت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق مضمون ذکر کیا گیا ہے. قرآن کریم کے علماء نے لکھا ہے کہ 3 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو توحید سے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ کی توحید قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہے اور وہ تقریباً 10 سپارے بنتے ہیں. دوسرا حصہ
قرآن کریم کا رسالت سے متعلق ہے، اور اس دوسرے حصے کا مجموعہ بھی تقریباً 10 سپارے بنتے ہیں۔ بھائی اس کو صحیح کرو یار، اس کو بلاؤ حاضر۔ دیکھو اس کا ایکو بیکو بند کرو۔ صرف اس کا جو ماسٹر کا والیوم ہے نا، خالی اس کو کھولو، باقی بند کر۔ قرآن کریم کا ایک حصہ توحید کے اوپر ہے، اور یہ تقریباً 10 سپارے بنتے ہیں۔ دوسرا حصہ قرآن کریم کا نبوت اور رسالت کے اوپر ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بھی مجموعے کو اگر چل رہا ہے، شور کر رہا ہے۔ اس میں بھی آواز آ رہی ہے؟ یہ بند کر دیا۔ نہیں، یہ آواز آ رہی ہے۔ یہ تو ہلکی آ رہی ہے، PS کی بند کر دو، بند کر دو، دونوں بند کر دو۔ ٹینشن۔ PS پہ ہلکی آ رہی ہے، لائٹ نہیں ہے۔ بند کر دو، چھوڑ دو۔ سارا ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سورۃ الضحیٰ کی میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا ذکر کیا، اور قرآن کریم 3 حصوں پر مشتمل ہے: توحید، رسالت اور آخرت، اور ہر ایک کے تقریباً 10 سپارے بنتے ہیں مجموعہ اگر ہم اکٹھا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، اور یار بند کر دو اس کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تکلیفیں اور مشقتیں آئی، مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی جب نبوت کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا، تو
اللہ تعالیٰ نے یہ صورت جو ہے آپ کی تسلی کے لیے نازل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اور ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کا سن 10 ہجری کے اندر وصال ہو گیا۔ چونکہ ابو طالب جو تھے وہ اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی تھی، چچا تھے، تو جہاں بھی مشکل پیش آتی تھی اور لوگوں کی مخالفت کا سامنا ہوتا تھا تو ابو طالب کھڑے ہو جاتے تھے بحیثیت ایک چچا کے، اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن آپ کو سپورٹ کرتے تھے کہ بھئی یہ میرا بھتیجا ہے، تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی رہتی تھی کہ میرا ساتھ دینے والا اور میرا دفاع کرنے والا کوئی آدمی موجود ہے۔ اسی طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جب گھر کے اندر آپ آتے تھے اور آپ ذہنی طور پر آپ پریشان ہوتے تھے مخالفت کی وجہ سے اور جو رکاوٹیں اور پریشانیاں آ رہی تھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تسلی دیتی تھی کہ آپ پریشان نہیں ہو، اور یہ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا مددگار ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں بھی تسلی ملتی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ابو طالب سے باہر سپورٹ ملتی تھی۔ سن 10 ہجری کے اندر دونوں کا وصال ہو گیا، اور یہ سن جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا سال ثابت ہوا، اسی لیے اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عربی میں عام جو ہے وہ سال کو کہتے ہیں اور حزن کے معنی جو ہے وہ غم کے آتے ہیں۔ تو غم کا سال یہ مشہور ہو گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرنے لگے کہ اب گھر میں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اور باہر جو مجھے ایک بڑی سپورٹ تھی، ویسے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو کچھ قلیل تعداد کے اندر ایمان لائے تھے وہ آپ کے ساتھ تھے، لیکن بحیثیت ایک سردار کے جو سپورٹ تھی وہ اب آپ کے پاس نہیں تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے تھے۔ تو چونکہ آپ پریشان رہتے تھے اور ظاہر بات ہے کہ آپ محبوب تھے اللہ تعالیٰ کے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو محسوس کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پریشان ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور آپ کو تسلی دی۔ فرمایا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے چاشت کے وقت کی، اور یہ فرمایا کہ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ نہیں دیا ہے، یعنی آپ اس بات سے پریشان نہ ہو کہ آپ کی مخالفت ہو رہی ہے اور لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو آپ کا رب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کس طرح ہے۔ فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ اب پچھلا وقت جو ہے وہ یاد دلا رہے ہیں، اور انسان کی زندگی میں جو آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کی زندگی کے اندر جو پچھلا وقت ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔
انسان اگر اپنے ماضی کو یاد رکھے تو اس سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مکے سے مدینے تشریف لے آئے تو اب آپ کے اوپر جو ہے آیت نازل ہوئی، اور کیا آیت نازل ہوئی؟ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ۔ آپ یاد کیجئے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب آپ بہت تھوڑی سی تعداد میں تھے، آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ بہت کم تھے، آپ کا ساتھ دینے والے لوگ بہت کم تھے۔ قلیل مستضعفون فی الارض، اور زمین کے اندر آپ جو تھے وہ کمزور تھے، ضعیف تھے۔ فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا؟ آپ کی مدد کی۔ فأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ورزقکم من الطیبات، تاکہ تم جو ہمارا پاک رزق ہے، جو ہمارا دیا ہوا پاک رزق ہے، اس کو استعمال کرو۔ ورزقکم من الطیبات، اس میں سے استعمال کرو، لعلکم تشکرون، اور یہ تمہیں پاک رزق ہم نے اس لیے دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ یہاں ہجرت ہو رہی ہے، ہجرت ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر آئے ہیں، اور آیت نازل ہو رہی ہے کہ آپ کی مدد کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر اٹھا دیا، آپ کو ایک مقام عطا فرما دیا۔ تو یہاں پہ یہ رزق سے کیا مراد ہے؟ ورزقکم من الطیبات سے کیا مراد ہے؟ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ مدینے کی ریاست ہے، یعنی آپ کو اس وقت جو سپورٹ ملی ہے وہ یہ ملی ہے کہ آپ ایک اجتماعی طور کے اوپر، ایک بحیثیت قوم کے اوپر، اور اسلام جو ہے ایک قوم کے ساتھ ابھر کے سامنے آیا ہے مدینے کی ریاست کی شکل کے اندر۔ یعنی ورزقکم سے مراد، طیب رزق سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ یہ وہ ریاست ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اسلامی ریاست، لعلکم تشکرون۔ پھر فرمایا کہ آپ اس کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ نے، یعنی ایک وقت وہ تھا کہ جب مکے کے اندر ظلم ہو رہا ہے، لوگ آپ کو مار رہے، پتھر مار رہے، آپ کے کمر کے اوپر جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اوجڑی رکھ رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے، لہو لہان آپ کو کر دیا جاتا تھا۔ اور اب ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا طاقتور کر دیا کہ آپ کو ایک مدینے کی ریاست عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ وقت آپ بھولیے گا نہیں، جو وقت آپ کے اوپر تکلیفوں کا گزرا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرما رہے ہیں کہ الم یجد کا یتیماً فآویٰ۔ اس وقت جو آپ پریشان ہو رہے ہیں نا، تو آپ پریشان نہیں ہو، اس لیے کہ اس وقت جب کہ آپ یتیم ہو گئے تھے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ الم یجد کا یتیماً فآویٰ، آپ کو ٹھکانہ دیا، یعنی آپ کی پرورش کروائی، آپ کی پرورش ہوئی، اور آپ جو ہے پلے بڑے، جوان ہوئے، اور اس قابل ہوئے کہ آپ ایک اچھی شخصیت کے طور پر ابھر کے سامنے آئے۔ نبی تو تھے آپ، پیدائشی نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی پیدا کیا تھا، لیکن بحیثیت یتیم کے چونکہ آپ معاشرے کی ایک کمزور شخصیت تھے، معاشرے میں چونکہ یتیم کو کمزور سمجھا جاتا ہے، اور وہ کمزور اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ انسان اگر کسی کے اوپر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو اس کے ساتھ جو پرابلم ہوتی ہے، جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک تو اس کے ساتھ ہوتی ہے معاشی پرابلم، باپ تھا، ظاہر بات ہے کہ باپ کماتا ہے اور کہتے ہیں اپنے
بچوں کے لیے جو ہے وہ رزق لے کر آتا ہے، اور مالی طور پر اس کی اولاد جو ہے، چونکہ باپ مالی طور پہ مستحکم ہوتا ہے تو اس کی اولاد مستحکم ہو جاتی ہے۔ اگر باپ مالی طور پہ مستحکم نہ ہو تو خود بخود جو اس کی اولاد ہوتی ہے وہ معاشی طور پہ کمزور ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہوتا ہے یتیم بچے کے ساتھ وہ ہوتا ہے پرورش کا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، اکثر گھرانوں کے اندر اگر کسی بچے کے اوپر سے باپ کا سایہ اڑ جائے اور پھر اس کی بیک کے اوپر اس کے پیچھے اگر کوئی اچھا ذمہ دار کفالت کرنے والا آدمی نہ ہو، اچھی پرورش کرنے والا، اچھی تعلیم اور تربیت دینے والا موجود نہ ہو تو وہ بچے کیا ہوتے ہیں؟ وہ بچے پڑھائی میں بھی پیچھے رہ جائیں گے، معاشی طور پہ کاروبار میں، معاش کے اندر، روزگار کے اندر بھی پیچھے رہ جائیں گے، اور سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے وہ ان کے کردار پہ پڑتا ہے۔ اور جب کردار آدمی کا کمزور ہو تو اس کی شخصیت کمزور ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی آدمی کسی بڑے منصب کے اوپر فائز ہو، کوئی عالم ہو، مفتی ہو، کوئی اللہ والا ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کے کردار سے متاثر ہو کے اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی ہوتا ہے، کوئی بڑا لیڈر ہوتا ہے، آپ اس کے کردار سے سیٹسفائی ہوتے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس کی شخصیت اچھی ہے، اس کے بارے میں آپ اچھا گمان رکھتے ہیں کہ بھائی یہ دیانتدار آدمی ہے، یہ سچ بولنے والا آدمی ہے، یہ جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، لیکن اس سے پہلے آپ جب جوان ہو چکے تھے تو اپنی کردار اور اپنی شخصیت کی وجہ سے صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہو گئے کہ لوگ آپ کو سچا کہتے تھے کہ یہ سچا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں بھی ابھی ہمارے بڑے بزرگ جو ہے وہ حیات ہیں، وہ آپ کو اس بات کی گواہی دیں گے کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان کے اندر ہندو جب مسلمان کے ساتھ رہتا تھا تو ہندو اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ یہ آدمی مسلمان ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور کوئی بچہ بھی اگر ہندو کے سامنے جھوٹ بولتا تھا تو وہ ہندو اس کو یہ طعنہ دیتا تھا کہ مسلمان ہو کے جھوٹ بولتا۔ آج ہمارے اندر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت جو ہے یہ ختم ہو گئی۔ یہ بیچ میں بات آ گئی تو میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، آج آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر جھوٹ اس طرح بولا جا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ آدمی سچ بول رہا ہے، اور وہ آپ کو قسمیں کھا کھا کے یقین دلائیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن کیا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ اچھا، کوئی آدمی سچا ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دلوں سے ایمان اس طرح اٹھ جائے گا جیسے انگوٹھی کے اوپر سے نگینہ غائب ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ مسلمان رات کو سوئیں گے اور صبح ان کے دل سے ایمان جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ مراء الارواح ایک کتاب ہے اور دیوان متنبی کی، یہ پہلے پڑھائی جاتی تھی، فارسی کی کتاب ہے، تو مدارس کے اندر علماء کو جو عالم دین بنتے تھے ان کو پڑھائی جاتی تھی، تو اس کے حاشیے کے اوپر جو ہے وہ ایک واقعہ لکھا ہے کتاب کے اندر، مراء الارواح کے اندر۔ اس میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا اور اس کے گلے کے اندر ہر وقت ہار پڑا رہتا تھا، وہ سوتے میں، جاگتے میں، چلتے میں، پھرتے میں ہر وقت بس اپنے گلے کے اندر جو ہے وہ ہار ڈالے رہتا تھا۔
تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب وہ سو گیا تو اس کے دوستوں نے اس کو چھیڑنے کے لیے اس کے گلے سے ہار اتار دیا۔ اب جب گلے سے ہار اتار دیا تو وہ جب سو کر اٹھا تو اٹھنے کے بعد وہ حیرانی سے دیکھ رہا ہے گلا، جس نے ہار اتارا تھا اس نے ہار اپنے گلے کے اندر ڈال دیا۔ اب وہ دیکھتا ہے اپنا گلا، دیکھتا ہے اس کا گلا، دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں تو ہو گیا، میں کہاں گیا؟ آج ہمارے جو مسلمانوں کی نشانی تھی آج مسلمان کھو گیا۔ جو اس کی نشانی تھی، جو اس کی علامت تھی دیانتدار ہونا، سچا ہونا، وہ اس کے گلے سے غائب ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب اس طرح ہو جائے گا کہ ایک آدمی رات کو سوئے گا ایمان کی حالت میں، اور صبح اس کے دل سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں، کافر نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن ہونے کی جتنی یہ نشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ ایک واقعہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 1399 ہجری کا سال جو ہے وہ ختم ہو رہا تھا، 14ویں صدی جو ہے وہ شروع ہو رہی تھی۔ اچھا، دو آدمی جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے۔ تو عام طور پہ جس طرح ٹرینوں میں، جہازوں میں سفر ہوتا ہے تو اس زمانے میں گھوڑوں پہ اور اونٹوں کے اوپر سفر ہوتا تھا۔ تو دو آدمی جا رہے تھے، ان کے پاس جو تھے اشرفیہ تھی۔ اس زمانے میں سونے کے دینار اور سونے کی اشرفیہ چلتی تھی، تو وہ اشرفیہ تھی اس کے پاس۔ ایک آدمی جو تھا تاجر تھا، اس کے پاس اشرفیہ تھی۔ تو اب یہ آخری رات ہے، رات کا وقت ہو رہا ہے، اب یہ سال ختم ہو رہا تھا، یہ 14ویں صدی شروع ہو رہی ہے اور 13ویں صدی ختم ہو رہی ہے۔ اب جب یہ چلتے رہے، رات کو تھک ہار کر سونے لگے، تو اس نے تاجر نے کہا کہ یار میں چلتے چلتے، یہ میرے پاس تجارت کا سامان ہے، یہ اشرفیہ ہے، میں تھک گیا ہوں، ایسا کر یہ تو رکھ لے۔ تو اس نے بولا نہیں یار دیکھو، اور جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ واقعی ڈرتا ہے۔ اس نے بولا یار یہ پیسوں کا معاملہ ہے، پیسوں کے معاملے میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا، بدگمانی ہوگی تمہیں، تو یہ تمہاری چیز ہے، تم ہی اس کی حفاظت جو ہے بہتر کر سکتے، تم اپنے پاس رکھو۔ اس نے بولا یار چلو ٹھیک ہے، میں نے کہا تھا، اب اس نے منع کر دیا، خیر کوئی بات نہیں۔ اس نے وہ سونے کی اشرفیہ جو تھی وہ رکھ لی۔ میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں، جو بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی مثال دے رہا ہوں کہ وہ بات کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا نا ایک رات میں مسلمان بدل جائے گا، وہ تو اب یہ جو ہوتا ہے، یہ دونوں لیٹ گئے سونے کے لیے۔ اچھا، اب وہ جس نے منع کیا تھا کہ بھائی نہیں تمہاری امانت میں نہیں لینا چاہتا، تم خود رکھو، اس کے بعد اس کو خیال آیا کہ یار یہ دے رہا تھا مجھے سونے کی اشرفیہ تھی، میں لے ہی لیتا، اگر کہیں راستے میں بچھڑ جاتے تو میرا جو ہے وہ مستقبل چمک جاتا، میری زندگی جو ہے وہ بدل جاتی۔ اب وہ 14ویں صدی شروع ہو رہی ہے، تو وہ اس نے بولا یار میرا تو دل پھر جاتے، میں جو تھا وہ یہ امیر ہو جاتا۔ اچھا، ادھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یار بچت ہو گئی، اچھا ہوا تو نے نہیں دی، ورنہ اگر وہ لے کے بھاگ ہی جاتا تو فٹ پاتھ پہ آ جاتا، غریب ہو جاتا۔ تو اس نے اس سے کہا جس نے منع کیا تھا کہ یار وہ تم اپنا بوجھ، اپنا سامان رکھوانا چاہتے تھے، وہ میں نے منع کر دی، لیکن مجھے بعد میں افسوس ہوا کہ یار تم نے اتنی محبت سے کہا تو میں لے ہی لیتا، تو اب میں لینے کو تیار ہوں، اگر تم رکھوانا چاہو اپنی امانت تو میں اس کی حفاظت کر لوں گا۔ تو دونوں ہنسے، اور ہنس کے کہہ رہے کچھ تم سمجھے کچھ ہم سمجھے، یعنی میں بھی بدل گیا اور تم بھی بدل گئے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ علامت بیان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی کہ انسان کا ایمان اس طرح ختم ہو جائے گا۔ اب اس واقعے کو، جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا، اب آپ اس کو اپنی زندگی میں دیکھیں، یعنی آپ کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا، یا آپ کے ساتھ والے کے ذہن میں کیا چل رہا ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ چل رہا ہوگا کہ یار کس طرح اس کا مال میرے پاس آ جائے،
یہ آج ہم لوگوں کی جو ہے وہ سوچ ہے. حالانکہ میں جو بات ابھی عرض کر رہا تھا یتیم کی، کہ یتیم کیا ہوتا ہے، معاشی طور پہ اگر باپ کا سایہ اٹھ جائے تو معاشی طور پہ کمزور ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں انسان اصل میں اپنی تقدیر کے اوپر نا قانع نہیں ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کے اوپر جو ہے نا صابر و شاکر نہیں ہے. ایک آدمی ہے، اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کے 5 بچے. اب بچوں کو کچھ نہیں کرنا پڑا، باپ کا انتقال ہوا، ساری دولت ساری جائیداد اس کو مل گئی. یعنی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ خود بخود وہ اتنی بڑی جائیداد کا جو ہے وہ مالک بن جاتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی انسان چاہتا ہے کہ نہیں، مجھے یہاں سے بھی مل جائے، مجھے وہاں سے بھی مل جائے، مجھے وہاں سے بھی مل جائے. اس کے لیے وہ جھوٹ فراڈ، دغا بازی، چور بازاری، وہ سارے راستے اختیار کرتا ہے. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معاشرے کے اس وقت ایک کمزور فرد بحیثیت یتیم کے ہیں. اچھا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو میں بات عرض کی نا کہ باپ کے اٹھنے سے پرورش کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. یعنی اگر کسی کو صحیح کفیل نہ ملے، اس کا صحیح پرورش کرنے والا نہ ملے باپ کے بعد، تو کیا ہوتا ہے، اس کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، صحیح تعلیم حاصل نہیں کر پاتا، صحیح تربیت حاصل نہیں کر. اگر کوئی آدمی معاشی طور پر کمزور ہے تو وہ اگر تعلیم اور تربیت اچھی ہوئی ہے تو اپنے جوہر اور اپنی صلاحیتوں کی بنا کے اوپر ایک اچھا آدمی بن جائے گا. وہ پیسے بھی کما لے گا، وہ روزگار بھی حاصل کر لے گا، وہ کاروبار بھی کر لے گا، وہ سب کچھ کر لے گا، وہ معاشرے کی ایک طاقتور شخصیت بن جائے. شداد کا واقعہ آپ پڑھ لیں، اس وقت تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن شداد کا واقعہ پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح بادشاہت دے دی. کیا تھا، یتیم ہو گیا تھا نا وہ. انسان کے پاس اگر تعلیم ہو، اگر اس کی تربیت صحیح ہوئی تو وہ معاشرے کے اندر اٹھ سکتا ہے، طاقتور شخصیت، مضبوط شخصیت بن سکتا ہے. لیکن اگر اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے باپ کا چھوڑا ہوا، لیکن تعلیم اور تربیت نہیں ہے، تو کیا ہوگا، وہ پیسہ بھی اس کا ڈوب جائے گا. لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، حقیقت میں وہ آدمی یتیم نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. بل الیتیم یتیم العلم والادب، وہ یتیم ہے جس کے پاس علم نہیں ہے. تو اصل میں ہمیں اور آپ کو جو سمجھنے کی بات ہے، جو سوچنے کی بات ہے، وہ یہ ہے، الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی معرفت کے راستے کی تلاش میں تھے، ووجدک ضالا. اچھا، اب چونکہ یہ عربی ہے اور عربی کے اندر فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ ہے، تو اس کا اگر ہم ورڈ ٹو ورڈ اگر ہم اردو میں کوئی لفظ لینا چاہے تو ہمارے پاس نہیں. یعنی اس کا ضال کا ترجمہ اگر ہم گمراہ کریں تو گمراہ تو وہ آدمی ہوتا ہے کہ جو غلط راستے کے اوپر چلا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وہ نبی ہے، پیغمبر ہے، وہ تو صحیح راستے پر ہے. تو ضال کا ترجمہ یہاں گمراہ نہیں ہے. ہاں، ضال کا ترجمہ ہے یہاں پر فارسی کا لفظ ہے گم کردہ راہ. گم کردہ راہ کیا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ کون ہے اور صحیح راستہ کون ہے، میں کس راستے کے اوپر، کس دین کے اوپر چلوں، میں کس کو فالو کروں. معرفت کی تلاش میں، حق کی تلاش میں. ووجدک ضالا فہدیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو وہ راستہ عطا فرما دیا. قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، اس کے اوپر میں ختم کروں گا، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. آپ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، ہم نے آپ کو عطا فرما دیا. کیا مطلب، ہم نے آپ کو وحی دے کر بھیجا، آپ کے اوپر قرآن نازل کیا، آپ کو بتا دیا کہ حق کیا. یہ ہے اصل چیز. تو میں نے اس صورت کے بارے میں یہ چند آیت آپ کے سامنے عرض کی. انشاءاللہ اگلے جمعے
کچھ اور باتیں اسی سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ.